معزز ناظرین اکرام، قاضی شجاع کا پورا نام شریف بن حارث بن منتہج کندی تھا۔ بعض لوگوں نے اس کے باپ کا نام معاویہ لکھا ہے، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ یہ نام اس کی منافقت کی وجہ سے مشہور ہوا تھا کہ یہ معاویہ کا بیٹا ہے۔ اس کی کنیت ابو امیہ تھی۔ یہ خلیفہ ثانی کے دور سے کوفے کا قاضی مقرر ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا سیاست دان تھا کہ آنے والا کوئی بھی حاکم اسے تبدیل نہ کر سکا، حتیٰ کہ امیر کائنات علی علیہ السلام نے کئی مرتبہ اسے معزول کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر کوفی لوگ ہنگامہ کرنے پر اتر آتے تھے۔ اس نے 27 ہجری میں یہ عہدہ سنبھالا تھا اور 87 ہجری تک، یعنی پورے 60 سال اپنی موت تک کوفہ کی قضاوت پر قابض رہا، اور یہ 87 ہجری میں 108 سال کی عمر میں جہنم رسید ہوا۔ اس 60 سالہ دور قضاوت میں اسے صرف 3 سال کے لیے معزول کیا گیا تھا۔ وہ عبداللہ بن زبیر کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد پھر جب حجاج بن یوسف ملعون حاکم کوفہ بنا تو اس نے اسے دوبارہ بحال کر دیا، کیونکہ یہ اموی ملعونوں کا خاص خوشامدی تھا۔ دوستو، یہ وہ ملعون قاضی ہے کہ جس سے عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے شہید کرنے کا شرعی فتویٰ لیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت ابن زیاد ملعون نے کوفیوں کو امام مظلوم مولا حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے اکسانا شروع کیا تو کوئی بھی جنگ کے لیے تیار نہ ہوا سوائے خوارج کے۔ باقی سب یہی کہتے تھے کہ کسی مسلمان کا خون کسی مسلمان پر حلال نہیں ہوتا، اس لیے ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے قاضی شجاع کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں 1,00,000 دینار دوں گا، تم امام مظلوم کو شہید کرنے کا فتویٰ جاری کر دو، مگر قاضی رضامند نہ ہوا۔ ابن زیاد ملعون نے سوچا کہ قاضی جیسا لالچی آدمی آخرکار فتویٰ کیوں نہیں دے رہا، تو اس کی عقل میں بات آ گئی کہ میں نے اسے 1,00,000 دینار دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میرے وعدے پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اب تک کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ پھر ابن زیاد ملعون نے ایک بڑا صندوق منگوایا، اس میں 50,000 دینار رکھے اور قاضی کے گھر پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ قاضی استقبال کے لیے گھر سے باہر آیا، اسے ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا اور اس نے کہا کہ یزید ملعون نے میرے پاس 1,00,000 دینار بھیجے ہیں اور اوپر سے کربلا کی جنگ نظر آ رہی ہے، معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے میں یہ 1,00,000 دینار تمہیں امانت کے طور پر دے رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو یہ میرے اہل خانہ تک پہنچا دینا۔ اس ملعون نے یہ بات قبول کر لی۔ ابن زیاد ملعون نے وہ صندوق غلام سے اٹھوا کر اس کے سردابی کمرے میں رکھوا دیا۔ 2 دن بعد ایک رات پھر ابن زیاد ملعون اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ اے ملعون ازل، مجھے جنگ کے لیے اس رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ دینار مجھے دے دو۔ قاضی شجاع اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوا، یہ ملعون بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ جس وقت یہ تہ خانہ میں پہنچے تو غلاموں نے مشعلیں جلائی ہوئی تھی۔ ابن زیاد ملعون نے وہ صندوق کھولا اور جان بوجھ کر صندوق کو الٹ دیا اور ظاہر یہ کیا کہ ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ وہ 50,000 دینار تھے۔ قاضی شجاع نے فوراً کہا کہ اگر ان دیناروں کا ذکر کسی سے نہ کرو تو میں ایسا فتویٰ دینے کے لیے تیار ہوں جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے کہا کہ فتویٰ کے لیے کوئی جواز بھی ہونا چاہیے۔ تم امام کائنات مولا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کیا جواز بناؤ گے؟ قاضی نے جواب دیا کہ میں فتوے میں لکھوں گا کہ امت مسلمہ میں فساد اور تخریب پیدا کرنا اور فتنہ پھیلانا وہ جرم ہے جس کی سزا قتل ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ فتنہ اور فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ قتل کی سزا قتل ہے، مگر اس میں معافی کی گنجائش موجود ہے، اور فتنہ اور فساد اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس لیے اس کی سزا صرف قتل ہی ہو سکتی ہے۔
لہذا اسی بات کو جواز قتل بنا دوں گا۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے کہا کہ شاباش اے یزید ملعون کے نمک حلالو۔ پھر کوفہ میں سب سے پہلے امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کرنے کا فتویٰ اسی قاضی شورا ملعون نے دیا۔ اس کے بعد دوسرے علماء نے اس پر مہریں لگائیں۔